اللہ نے یہ دنیا دار البلا امتحان کے لیے بنائی ہے. امتحان میں مصیبتوں اور تکالیف کا بھی امتحان ہے, ناگواریت کا بھی امتحان ہے. اگر آپ کا یہ مزاج بن گیا کہ ہر چیز میرے مطابق ہو تو اس دنیا میں تو پھر آپ کا گزارا نہیں ہے, پھر آپ کو کوئی نئی دنیا ایجاد کرنی پڑے گی. یہ تو رب کی دنیا ہے, یہاں تو آپ کا امتحان ہے. اس دنیا میں پھر آپ کا کیا گزارا ہے؟ تو ان معاملات کے آپ کے حساب سے نہ ہونے کی وجہ سے جو آپ کے غصے, آپ کی ناراضگی, آپ کی ناگواری کی کیفیت مسلسل بڑھتی چلی جائے گی, بڑھتی چلی جائے گی, بڑھتی چلی جائے گی, اور پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ دنیا سے نا امید ہو جائیں گے. یہی نتیجہ نکلے گا نا, اور کیا نکلے گا؟ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کی زندگی ہر خوشی سے خالی, آپ کی زندگی ہر مسرت سے خالی, آپ کی زندگی بے رنگ ہو جائے گی. کیوں کہ آپ ایسی زندگی چاہ رہے تھے جو آپ حاصل نہیں کر پا رہے, اور مسلسل ناراضگی اور مسلسل مایوسی, مسلسل ناگواری کا اثر یہ آئے گا کہ آپ کے اندر نا امیدی کے جذبات پیدا ہو جائیں گے, اور جب انسان نا امید ہو جاتا ہے پھر وہ شیطان کا چیلا بن جاتا ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہیں ہونا. جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, جتنا بڑا خطا کار کیوں نہ ہو, جتنا بڑا اللہ کا نافرمان کیوں نہ ہو, جب تک وہ ایمان کی حالت میں ہے اور اللہ کی رحمت سے امید میں ہے, اسے کوئی خطرہ نہیں ہے. کبھی بھی سدھر سکتا ہے, کبھی بھی سدھر سکتا ہے, اور اگر اللہ معاف فرمائے نہیں بھی سدھرا تو کبھی اسے جہنم سے نکال کر جنت میں شامل کر دیا جائے گا. بھئی جا, جنتی ہے تو, تیری سزا پوری ہو گئی. لیکن اگر وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا, اگر اس نے اللہ سے نا امیدی کا اظہار کر دیا, پھر سب سے پہلے ایمان خطرے میں پڑتا ہے. سب سے پہلا جو چیز خطرے میں آتی ہے وہ ایمان. ہمارے یہی کا اللہ معاف فرمائے کئی واقعات ہیں. ایک شخص سے, ایک نوجوان تھا, اس نے ایمان اسلام چھوڑ دیا, کہتا کوئی خدا ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ. بھائی کیوں خدا نہیں ہے؟ کہنے لگا خدا اس لیے نہیں ہے کہ میں نے دعائیں کی, اللہ نے کہا میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں, میری تو دعائیں قبول ہوئی نہیں. اس کا مطلب ہے یہ سارا فسانہ ہے, نعوذ باللہ, یہ سارا فسانہ ہے. دیکھیں, سب سے پہلی چیز ہے ایمان. آج ہمیں جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ خطرہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمان کی تعلیم نہیں ہے. ہمارے پاس تو کسی حد تک ہے, ہماری اولاد کے پاس تعلیم نہیں ہے. ہماری اولاد کے پاس دین تو ہے, دین یہ ہے کہ وہ مومن ہے, لیکن دین کے تقاضے ان کے پاس نہیں ہیں. ہم نے انہیں دین پڑھایا ہی نہیں ہے, ان کو دین کے معاملات کی سمجھ ہی نہیں ہے. آپ آج ہی جا کر پوچھ لیجئے گا, اتنا کون سا بڑا مسئلہ ہے, گھر جائیں گے نا شام کو, تھوڑا اپنی اولاد کا امتحان لے لیجئے گا, تھوڑا پوچھ لیجئے گا کیا ان کو آتا ہے اور کیا نہیں آتا. دعا کے متعلق ہی پوچھ لیجئے گا. چلیے چھوڑیے سب باتوں کو کہ بھئی دعا کے قبول ہونے کا کیا مطلب ہے, بیٹا یہ بتا دو. بھئی یہاں تو آپ لاتے نہیں ہو نا, آپ خود ہی دیر سے آتے ہو, اولاد کو کیا لائیں گے آپ تو خود ہی. جب میں آخری خطبہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان تک پہنچتا ہوں, جب تو آپ تشریف لا رہے ہوتے ہو. کہاں سے آپ نے تو چلو کچھ سن لیا, آپ کے والدین نے آپ کے اوپر محنت کی, آپ کیا کر رہے ہو؟